حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 شعبان بروز جمعرات کو اس دنیا میں ایسے گھرانے میں جلوہ افروز ہوئے جس گھرانے کے لیے اس دنیا کا وجود عمل میں لایا گیا، یعنی ہمارے نبی کریم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مدینہ میں ہجرت کے 4تھے سال پیدا ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 سال چھوٹے تھے۔ ولادت کی خوشخبری سن کر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور اپنی زبان منہ میں دے دی۔ نبی کریم کا مقدس لعاب دہن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غذا بنا۔ 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا گیا۔ آپ کی ولادت سے تمام خاندان میں خوشی ومسرت کا اظہار کیا گیا اور خوب دل کھول کر صدقہ خیرات کیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ نبی کریم نے جو پیار اور شفقت اپنے ان جنت کے سرداروں پر نچھاور کی وہ نہ کسی اور نے کبھی کی اور نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ اب نبی کریم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غیر معمولی شفقت فرماتے تھے۔ اب نبی کریم روزانہ اپنے ان حسین شہزادوں کو دیکھنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جس نے ان دونوں سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عدادت کی اس نے میرے سے عدادت کی۔ اب نبی کریم ایک دن نماز پڑھ رہے تھے کہ سجدہ کے دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کی پشت مبارک پر آ گئے تو اب نبی کریم نے سجدہ میں طول دے دیا، یہاں تک کہ وہ خود اپنی مرضی سے پشت سے نہ اترے اور پھر سجدے سے سر اٹھایا۔ حضرت براق بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم نے اپنے دونوں شہزادوں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کاندھوں پر الفاٹ الف ہوا تھا اور فرما رہے تھے، اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی ان سے محبت فرما۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، جذبہ جانثاری میں روز افزوں اضافہ ہوتا گیا۔ حضرت عثمان نون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اب جوان ہو چکے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سے بڑی شفقت سے پیش آتے تھے۔ ان کے ہی دور خلافت میں سب سے پہلے میدان جہاد میں قدم رکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کے دوران جب باغیوں نے قصر خلافت کا محاصرہ کر لیا تو اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قصر خلافت کے دروازے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے مامور ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو دار الخلافہ بنایا تو اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ سے کوفہ تشریف لے آئے۔ جنگ جمل میں اپنے والد کے ساتھ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت اب کوفے میں موجود تھے۔ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے مطالب اور احادیث بیان فرماتی تھے۔ عبادت ورازت بکثرت نوافل پڑھنا اور قیام لیل اب کا عام معمول تھا۔ اکثر روزے رکھتے تھے۔ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیے۔ فضائل اخلاق کے اعتبار سے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکر محاسن تھے۔ عبادت ورازت ان کا معمول تھا۔ قائم علیل اور دائم ملسوم تھے۔ فرض نمازوں کے علاوہ بکثرت نوافل پڑھتے تھے۔ ان کے فرزند حضرت علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ شب و روز میں 1000 نمازیں نوافل پڑھ ڈالتے تھے۔ روزے بکثرت رکھتے تھے اور سادہ غذا سے افطار فرماتے تھے۔ رمضان المبارک میں کم سے کم 1 مرتبہ قرآن پاک ضرور ختم کرتے تھے۔ حج بھی بکثرت کرتے تھے اور وہ بھی بالعموم پیادہ۔ سیدنا وسط شباب اہل جنتہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شہادت نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں بھی اس کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ اس میں ایک طرف ظلم وجور اور سنگ دلی اور بے حیائی بمحسن کشی کے ایسے ہولناک اور حیرت انگیز واقعات ہیں کہ انسان کو ان کا تصور بھی دشوار ہے، اور دوسری طرف الاطہار نبی کریم کے چشم بچراغ اور ان کے 70/72 متعلقین کی چھوٹی سی جماعت کا باطل کے مقابلہ ہر جہاد اس راز پر ثابت قدمی اور قربانی اور جان نثاری کے ایسا محیر العقول واقعات ہیں جن کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے کس طرح فسق و فجور کا مقابلہ کیا اور اپنے تمام رفقا کی قربانی دے دی،
اور اپنے بچوں تک کو قربانون کر دیا، لیکن حق اور سچ پر قائم رہتے ہوئے اپنی بھی جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دی، اور شہادت کا وہ رتبہ و مرتبہ حاصل کیا کہ تا قیامت ان کی شہادت کو بھلایا نہ جا سکے گا، اور ان کی شان بیان کی جاتی رہے گی۔